دل بدلے تو زندگی بدلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم ایک اور نشست میں جن میں ہم دل کی تبدیلی کے عمل کو سیکھ رہے ہیں آپ سب کے سامنے حاضر ہیں. الحمدللہ پچھلی دفعہ ہمیں یہ جاننے کا موقع ملا کہ نفس کے مختلف سٹیجز ہوتی ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. اس سارے عرصے کے دوران یہی سوچ حاوی رہی کہ کس طرح سے نفس امارہ سے بچا جا سکتا ہے. استاذہ ہمیں جہاں آپ نے بہت زیادہ گائیڈ کیا، جزاک اللہ، کہ ہمیں آپ نے اتنی خوبصورتی سے اس عمل کے بارے میں سکھایا اور اس کے بارے میں تعلیم دی، لیکن اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کیا چیز ہے کہ آپ کا نفس سرکشی میں مبتلا ہو جائے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے، وہ ایسے اعمال اختیار کر لے. تو آخر ہم اس سرکشی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہر بچہ پیدائشی طور پر سرکش نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص فطرت پر پیدا ہوتا ہے جو دین اسلام ہے، لیکن بعد میں ماحول اثر انداز ہوتا ہے. یہ ماحول کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے یہ ہم نے پچھلی نشست میں بھی دیکھا. آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نفس کے اندر سرکشی کیسے آتی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، اگر ہم بالکل ابتدا کی طرف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کریں. جب انہوں نے سجدہ کیا تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. یہی وہ موقع تھا جب ابلیس کی دشمنی سامنے آئی. اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو راندہ درگاہ قرار دیا تو اس نے مہلت مانگی تھی، اور اسی مقصد کے لیے مانگی تھی کہ انسان اور نسل انسانی کو بہکا سکے. عمل شر کا آغاز شیطانی اغوا سے ہوتا ہے. شیطان انسان کو برائی بھلائی بنا کر دکھاتا ہے. یہ شیطانی اغوا ہے کہ وہ برائی کو اتنے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان آہستہ آہستہ برائی کرنے کے لیے راغب ہو جاتا ہے. اور جب انسان برائی کرتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے توبہ کا، استغفار کا، نہیں کرتا تو دل پر دھبا لگ جاتا ہے. جب یہ دھبے، جب یہ سیاہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہی وہ سٹیج ہے جس پر انسان پورے طریقے سے سرکش ہو جاتا ہے. اس کے دل میں ہم کیا طریقہ اختیار کریں؟ ہر وقت ہمارے پاس جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارا اصلی دشمن ہے شیطان اور یہی اغوا کرتا ہے، تو اس کے اغوا سے بچنے کے لیے ہر وقت کا عمل کیا ہو؟ کیونکہ ہم ایسے ہمیں لگتا ہے جیسے ہمارے جب ہم زیادہ دنیا داری میں پڑتے ہیں اور زیادہ دنیا کی طرف چل پڑتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم شیطان کے راستے پر چل پڑے ہیں. تو اس سے کس طریقے سے بچیں ہم؟ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم بچنے کے طریقے جانیں، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ اغوا ہوتا کیسے ہے. اور ہم تو اسی اغوا کے بارے میں جانتے ہیں کہ جس میں کوئی آپ کو کہیں اٹھا کے لے جاتا ہے. تو یہ شیطان تو ہمیں کہیں لے کے چلا جاتا ہے. آپ نے جیسے بتایا کہ یہ برائی کو مزین کر کے دکھاتا ہے. اگر آپ ہمیں یہ چیز سمجھائیں کہ ہم کہیں جاتے تو نہیں ہیں تو پھر اغوا کیسے ہو جاتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی اس کے خیالات کے توسط سے کنٹرول ہوتی. قلب اس کا مرکز ہے، تبدیلی کا مرکز قلب ہے. دل کے اندر تبدیلی آتی ہے تو پوری زندگی پہ حاوی ہو جاتی. شیطان انسان کا قلب، اس کی سوچ، اس کی سمجھ کو کیپچر کر لیتا ہے، اس پہ پنجہ گاڑ دیتا ہے. جب انسان کی سوچ کا رخ بدلتا ہے، جب اس کی توجہ بدل جاتی ہے، جب اس کا فوکس چینج ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے لیے اپنا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ہمارا گفتگو کا ایک فوکس ہے کہ ہم دل کی تبدیلی کے لیے، عمل کی تبدیلی کے لیے یہاں پہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں.
لیکن اچانک بیچ میں کوئی اور بات، کوئی اور کوشچن آ جائے تو سارا فوکس بدل جائے گا. اسی طرح سے ابلیس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں تبدیلی لانے کے لیے اسے آہستہ آہستہ راغب کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کی مثال بھی دی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ شیطانی اغوا کی یہ مثال ایک عبادت گزار کی مثال ہے. ایک ایسا شخص جس کا نام مفسرین نے بلم بن باورا کہا ہے، لیکن اس کی حقیقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. بہرحال بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی آیات کا علم عطا کیا تھا، لیکن وہ اپنی خواہشات کی طرف جھک گیا. قرآن حکیم میں مثال ملتی ہے کہ پھر اس کی حالت کتے جیسی ہو گئی، جس کو ہڈی ڈالو تب بھی زبان لٹکاتا ہی نہیں، ہانپتا ہے، اور نہ ڈالو تب بھی ہانپتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کو خواہشات اٹریکٹ کرتے ہیں. جب بھی اس کو کوئی چیز عزیز ہوتی ہے، جب بھی اس کے سامنے کوئی چیز مزین ہو کے آتی ہے، تو انسان اس کی طرف لپکتا ہے، سوچتا بھی ہے، اس کے حصول کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور کوئی نہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے. تو اس عبادت گزار شخص کو بھی شیطان نے پھانسا تھا. اور اسی طرح سے شیطان کے لیے تو یہ یعنی بہت آسان معاملہ ہے کہ وہ علم والے کو اس کے علم سے پکڑتا ہے، عبادت والے کو اس کی عبادت سے پکڑتا ہے. جو شخص خواہش پرست ہے وہ تو بہت ہی کرنے والا ہے، آسان چارہ ہے، اس کو اس کی خواہشات کے توسط سے پکڑتا ہے. تو جو شخص جس فیز میں بھی ہے، جس طرح کے حالات میں ہے، اس کے لیے اسی چیز کو وہ مزین کر دیتا ہے، اسی چیز کو اس کے لیے محبوب بنا دیتا ہے. بیٹن یہ جیسے ہے خطوط شیطان، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا، فرمایا کہ شیطان کے قدموں پہ بھی نہ چلو، یعنی فٹ سٹیپس کو بھی نہ فالو کرو. تو یہ کیا ہوتے ہیں خطوط شیطان، کیا ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ شیطان کے قدم شیطان کے وسوسے ہیں. شیطان ہمارے اندر ویسے تو داخل نہیں ہوتا. شیطان اپنا وسوسہ، اپنا خیال جو ہے وہ آگے بھیجتا ہے. تو اس کے ڈالے ہوئے جو وسوسے ہیں یہ اس کے قدم ہیں. انسان ان کی پیروی کیسے کرتا ہے، اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے. وسوسہ دل میں آیا، ایک خیال آیا، اب جب آپ نے اس کے اوپر سوچنا شروع کر دیا تو آپ تو اس کے پیچھے لگ گئے. جب آپ اس کے ڈالے ہوئے خیال کی پیروی کریں گے تو پھر آپ کی سوچ بھی ویسے ہی ہو جائے گی. گریجولی، آہستہ آہستہ. ہو سکتا ہے کہ پہلے کوئی کانفلکٹ ہو، شیطان اس کانفلکٹ کو منیمائز کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، جیسے نماز کی حالت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے کہ شیطان نماز کی حالت میں انسان کے پاس آتا ہے، اس کو کہتا ہے یہ سوچو، یہ بات، یہ بات، یہ بات. بندہ جب وہ باتیں سوچنے لگتا ہے تو اس کو یہ بھی بھول جاتا ہے میں نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی، 3 پڑھی تھی یا 4 پڑھی تھی. تو یوں یعنی نمازی کو جو اللہ کے آگے حاضر ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آیا، جو اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، جو اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اس نمازی کو بھی وہ اپنے ڈھب پر لے آتا ہے، کیونکہ اس کے پسندیدہ خیالات اس کے دل میں ڈالتا ہے. مثال کے طور پر ایک خاتون ہے جس نے سارا دن گھر میں کھانا بنانا ہے یا اپنے دیگر امور کو انجام دینا ہے، تو فجر کی نماز میں وہ سارا ٹائم ٹیبل سوچنے کے لیے مصروف ہو جائے گی، آج کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے. جس نے بزنس کرنا ہے اس کو 99 کے چکر میں ڈالے رکھے گا. جس نے پڑھانا ہے اس کو اس کے ذہن میں یہ سوچ ڈالے گا کہ اچھا آج کیا پڑھانا ہے، یہ فلاں بات ایسے کرنی ہے، ایسے کرنی ہے، ایسے. تو نماز کے دوران پہ انسان کا مائنڈ کیپچر ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر ہم کیا کریں؟ اگر نماز میں ہمارے ساتھ ایسے خیالات آتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے تو ہمارے کے پاس کوئی اس کے لیے کوئی طریقہ ہے؟ شیطانی اغوا سے بچنے کا طریقہ انسان کے پاس یہی ہے کہ وہ اللہ کی پناہ لے لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھنا اور بائیں طرف سے ہاتھ دینا، یہی ایک طریقہ ہے. باقی یہ کہ اس سے پہلے یعنی انسان کو جب نمازیں ادا کرنی ہے، اپنی نماز کے لیے اسے جانا ہے، تو وضو کرنے کے عمل سے لے کے اس کا رخ، اس کی سوچ کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے. جیسے میں نے نماز کی مثال اس لیے لی ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ایکسپیرینس میں آتا رہتا ہے اور ہر فرد تجربہ کرتا ہے کہ نیکی کا عمل ہے اور اللہ کے لیے خالص ہے، لیکن وہاں پر ابلیس کس طرح سے حملے کرتا ہے. ہر شخص وسوسوں کا شکار ہوتا ہے، ہر شخص اپنی نماز کے لیے بہت پریشان ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی ابلیس چھوڑتا نہیں ہے. تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ وضو کرنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے کہ جب انسان وضو کرنے کے لیے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ گناہ جو اس نے ہاتھوں سے کیے. اسی طرح سے کلی کا معاملہ ہے، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھویا، اس نے بازو دھوئے، سر پہ مسح کیا. اگر وہ اس سوچ کو ذہن میں رکھے کہ یہ عمل تو گناہوں سے پاک ہونے کا عمل ہے، اور اس طرف سوچ لانا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر وہ ابتدا بسم اللہ سے کرتا ہے تو اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے اس کو سوچنے کا موقع بھی مل جاتا ہے، لیکن ذہن کو خالی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے. پھر نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر قبلہ رو ہونے کے لیے کہا تو قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، تو رخ صرف فزیکلی تو نہیں ہونا چاہیے، سوچ کا رخ بھی اس طرف ہونا چاہیے. ایک اور چیز میڈم مجھے جو چیز تنگ کرتی ہے، اب اگر ہم یہ سارے جو اذکار ہیں جو ہم نے پڑھ لیا، ہم نے بسم اللہ بھی پڑھ لیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے یاد بھی کر لیا کہ ہمیں یہ بھی سوچ لیا کہ اس طرح سے گناہ جھڑتے ہیں، لیکن ہمیں یقین کیوں نہیں ہوتا؟ مطلب اللہ کی بات پہ یقین یا امید، یہ چیز کی کمی رہ جاتی ہے. پھر بھی بات یہ ہے کہ یقین کو شک میں بدلنے کے لیے ہی تو شیطان اغوا کرتا ہے کہ بندے کا یقین ہل جائے. اس کے لیے اس کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ انسان کی سوچ کا رخ ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب دیکھیے، جیسے انسان کسی دنیا میں کسی کام کے لیے ایفرٹ کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، تو توجہ کرنے سے اس کے کام ہو جاتے ہیں. مثلا آپ کھانا بناتی ہیں، کھانا بناتے ہوئے اگر آپ کی توجہ کھانے کی طرف نہیں رہتی تو کھانے کے جلنے کے امکانات ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ فوکسڈ ہو کے پوری توجہ کے ساتھ کھانا بنانے کی کوشش کریں تو کھانا عمدگی سے بن جاتا ہے، اور ایک وقت میں 5 چیزیں بھی بن جاتی ہیں. لیکن اگر آپ کی توجہ ذرا سی بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو ایک کھانا بناتے ہوئے بھی کھانا خراب ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے دیگر معاملات ہیں زندگی کے، توجہ مرکوز کرنا، بس آپ یوں سمجھ لیں کہ رجوع اللہ، بس اللہ کی طرف رخ کرنا، اللہ کی پناہ چاہنا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر استغفار کرنا، یہ انسان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. تو آپ چاہے عبادت کرنا چاہیں، چاہے زندگی میں دوسرے کام کرنا چاہیں، اللہ کی مدد، اللہ کی پناہ، یہ قوت والی چیز ہے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ. تازہ 2 چیزیں ہیں. جیسے ایک تو آپ نے بتایا کہ شیطان کے اغوا کا طریقہ کار تو بہت سے طریقوں سے آ سکتا ہے، جیسے ہم ابھی نماز کی مثال کو دیکھ رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کا دین کتنا آسان ہے کہ اگر تمہیں شیطان کی طرف سے اکساہٹ محسوس ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن ایک عبادت گزار اور ایک نیک شخص وہ اس فکر سے بچ سکتا ہے کہ وہ تو عبادت میں مصروف ہے. اگر اس کو خیال بھی آئے گا یا سوچیں بھی آئیں گی تو ہر وقت، جیسے ہم دعوت و تبلیغ کے کام سے منسلک ہوتے ہیں اور ہمارے ہر وقت کی سوچ بھی یہی ہوتی ہے، تو کیا عبادت گزار اور نیک افراد پہ شیطان کا حملہ مختلف ہوتا ہے یا اسی طرح سے ہوتا ہے؟ جیسے ایک عام شخص ہے جس کے روٹین کے کام اس کی نماز میں بھی حاوی ہو جاتے ہیں، وہاں شیطان کا حملہ کار میں کوئی اعلی کار میں کوئی فرق ہوگا یا اسی طرح سے ہوگا؟ بات یہ بیٹا کہ جیسے کچھ کام زندگی میں آسان ہوتے ہیں، آسان کاموں کو کرنے کے لیے اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی. کچھ کام مشکل ہوتے ہیں، اس کے لیے زیادہ قوت لگانی پڑتی، زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے. تو ابلیس کے لیے جو لوگ آسان ہوتے ہیں وہاں اس کی محنت بھی کم ہوتی ہے. جو کام مشکل ہوتے ہیں وہاں اس کا طریقہ واردات جو ہے وہ زیادہ کھل کے سامنے آتا ہے اور وہ زیادہ اس کے اوپر ایفرٹ بھی کرتا ہے. اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں، جیسے یعنی ایک عبادت گزار شخص ہے اور ایک عالم ہے، علم والا اسی وجہ سے عبادت گزار پر بھاری ہو جاتا ہے نا کہ علم کی وجہ سے اسے شیطانی طریقہ واردات کا پتہ چل جاتا ہے. اس طریقہ کار کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ شیطان حملے کیسے کرتا ہے، کس طریقے سے
وہ برائی کو خوشنما بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. تو اگر انسان ان طریقوں کو جانے تو اس کے لیے زیادہ آسانی ہو جاتی. بہرحال جتنا زیادہ انسان دین میں آگے جاتا ہے اس کے لیے خطرہ اتنا بڑھتا جاتا ہے, خطرہ کم نہیں ہوتا. استاذہ ظاہر ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہتے ہیں ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں, لیکن شیطان ہمیں اغوا کر رہا ہوتا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس وقت شیطان ہمیں اغوا کر رہا ہے؟ اس کی کیا نشانی ہے کوئی کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس وقت میں اغوا ہو رہی ہوں؟ بات یہ ہے کہ الہام جو فطری طور پر کیا گیا, نیکی کا بھی بدی کا بھی, اندر سے انسان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری, لیکن انسان بہک رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ چیزیں اسے اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. جو چیزیں اس کے سامنے خوشنما ہو کے آتی ہیں, انسان اس چیز کو اپنا لینا چاہتا ہے, اس کو کر لینا چاہتا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ ایک بچی ہے جو حجاب کرنا چاہتی ہے, اس بچی کو وہ پورا حجاب نہیں اتروائے گا. اب اس بچی کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالے گا کہ آپ لوگوں کے لیے اتنی ایکسیپٹیبل نہیں ہو, اتنا ریجڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے. اس ریجڈیٹی کی بجائے اگر آپ تھوڑا سا آپ اکوموڈیٹ کر لو, آپ اپنے حجاب کو تھوڑا سا بہتر بنا لو, آپ کا حجاب ایسا ہو جس میں یعنی جاذب نظر ہو, آپ تھوڑا سا اچھی دکھو. اور یہ ہے کہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ چھڑوانے کے لیے سب سے زیادہ ایفرٹ ہوتی ہے. اور اگر کوئی چہرے کا پردہ نہیں کرتا تو اوپر والا جو سکارف ہے اس کو ڈھیلا کروانے میں اس کو کوئی مشقت پیش نہیں آتی کہ چلو تھوڑے سے بال ہی ہیں اور ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے, اور تھوڑا سا اگر اور پیچھے ہٹ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ یعنی ایک ایک چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ اندر کی جنگ جاری رہتی ہے, ایک کے بعد ایک, اور انسان کو پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے. حل اس کا بالآخر وہی ہے. اکساہٹ محسوس ہوئی, آپ بہک رہے ہو, آپ گریجولی نیچے جا رہے ہو, آپ گریجولی ہار رہے ہو, لیکن اللہ کا دامن تھام لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیونکہ آپ کے لیے ممکن بھی نہیں ہو رہا کہ کس طرح سے بچیں, تو یقیناً انسان کے لیے خود ممکن نہیں ہے, لیکن اللہ کا سہارا, اللہ کی پناہ اسے کام دیتی ہے, اور اسی طرح سے انسان بچ سکتا ہے. جو میڈیا ہے آج کا, ہم الیکٹرانک میڈیا, وہ کیا رول ادا کرتا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ شیطانی اغوا میں اس کا رول کتنا ہے؟ بات یہ ہے کہ میڈیا بذات خود آپ اس کو نہ اچھا کہہ سکتے ہیں نہ برا. میڈیا سے جو کام لیا جاتا ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی. میڈیا سے اگر شیطانی اغوا کا کام لیا جائے تو ملٹیپلیکیشن بہت زیادہ ہو جائے گی. اگر میڈیا سے رحمان کا دین پھیلانے کا کام لیا جائے اور لوگوں کی اصلاح کا کام لیا جائے تب بھی ملٹیپلیکیشن بہت زیادہ ہو جائے گی. تو دونوں ہی کام اپنی جگہ پر ہے. میڈیا جس وقت یعنی لوگوں کو رب کے راستے سے ہٹانے کے لیے اور رب کے طریقہ کار سے ہٹانے کے لیے کام کرتا ہے تو یہ چیز دلوں کے اندر بہت زیادہ گہری اتر جاتی ہے. کیونکہ ریٹن ورڈ سے اسپوکن ورڈ یعنی جو لکھی ہوئی چیز ہے اس سے بولی ہوئی چیز زیادہ اثر انداز ہوتی ہے, اور بولی ہوئی چیز سے زیادہ دیکھی جانے والی چیز اثر انداز ہوتی ہے. تو یہ چیزیں تو دلوں کے اندر گھر کر جاتی ہیں, چاہے وہ کوئی گفتگو ہو, چاہے وہ کوئی چیز ڈراماٹائز کی جائے. لکھنے والے لکھتے ہیں, بولنے والے بولتے ہیں, اور ایکٹ کرنے والے ایکٹ کرتے ہیں, لیکن سب اگر برائی کی ترویج کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اور جس وقت بھلائی کے لیے یہ کام ہوتا ہے تو اسی طرح سے بھلائی کے لیے آپس کا تعاون جاری رہتا ہے. اسی وجہ سے تو رب تعالیٰ نے منع کیا, روکا ہے حکمن, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. تو میڈیا کا رول تو بہت اہم ہے. اور اس طرح سے جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ شیطان برائی کو خوشنما کر کے دکھاتا ہے, تو کیا ہر چیز جس میں اٹریکشن لگتی ہے کیا یہ شیطان کی طرف سے ڈالی ہوئی اٹریکشن ہوتی ہے جو ہمیں کسی چیز میں فیل ہوتی ہے؟ جیسے دنیا کی ہر چیز, اس کی اٹریکشنز
یہ ساری کیا شیطان کی طرف سے ڈالی گئی اٹریکشنز ہیں جو ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تھی، اس کوشش سے ہمیں یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے. ابلیس نے انہیں یہ کہا تھا کہ کیا میں تمہیں ہمیشگی کا وہ درخت بتاؤں جس سے تمہیں لازوال بادشاہت ملے گی، یعنی ہمیشہ کی زندگی بھی اور لازوال بادشاہت بھی. اب اگر دیکھا جائے تو یہ چیز انسان کے اندر اس کی خواہش موجود ہے، لیکن ابلیس نے کیا کیا، اس خواہش کو بہت زیادہ ابھار دیا. اور اصلاً ہے بھی یہی، خیر ہو یا شر، دونوں چیزیں ہی، دونوں کی پہچان انسان کے اندر موجود ہے. باہر سے جب خیر کی کال دی جاتی ہے تو اندر سے خیر ابھرتا ہے، جب شر کی کال دی جاتی ہے تو شر ابھر آتا ہے. تو شیطان ابھارتا ہے، یعنی انسان کی خواہشات کو ابھارتا ہے. انسان کی خواہشات کو جب ابھارتا ہے، وہ ابھر آتی ہیں تو انسان کے لیے ان کا پیچھا کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو شیطان اس طریقے کو بھی آسان کر دیتا ہے. تو اگر اندر خیر حاوی ہے تو باہر سے خیر اپیل کرے گی، اور اگر اندر شر حاوی ہے تو باہر کا شر اپیل کرتا ہے. تو لوگ جو کہتے ہیں نا کہ برائی میں بڑی اٹریکشن ہوتی ہے، تو اصل میں اندر برائی کا راج ہوتا ہے. اور جن لوگوں کے لیے خیر اٹریکٹیو ہوتی ہے تو ان کے دل میں نیکی پروان چڑھ چکی ہوتی ہے. جزاک اللہ استاذہ، ہم نے شیطان کے طریقے واردات کو سمجھنے میں آپ نے ہماری بہت مدد کی. انشاءاللہ نیکسٹ مجلس میں ہم اور چیزوں کے بارے میں علم حاصل کریں گے، جانیں گے، اور یہ چیزیں جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کی عمل میں تبدیلی لانے کا موقع بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذہن جاگے تو سوچ بھی بدلے، ذہن جاگے تو سوچ بھی بدلے، دل بدلے تو زندگی بدلے.